It's a story that begins with the end of World War I, the gathering of a small group of Chinese intellectuals, and a Dutchman. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम कम्युनिज्म को बहुत ही आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनका जो पूरा कंसेप्ट है, मतलब कम्युनिज्म आया कहाँ से, इसमें कहते क्या है और ये किस तरह से दुनिया में इम्प्लीमेंट हो, इन सब चीज़ों को जानेंगे आगे। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है और लाइक भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों, अगर हम कम्युनिज्म को डिफिनीशन के हिसाब से देखें कि कम्युनिज्म असल में कहते किस चीज़ को, an economic system in which all property are owned by instead by individuals, मतलब commonly instead by individual, मतलब ये कि इधर सब कुछ जो भी होता है वो इंडिविजुअल्स उनके मालिक होते हैं। मतलब इसमें ये नहीं होता कि कोई कारखानेदार नहीं होता, जो लेबर होते हैं वही उस कंपनी के मालिक भी होते हैं और वही उसको चलाते हैं। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में अगर हम देखें तो इसको ये कैपिटलिज्म वगैरह से किस तरह अलग है, तो इसमें सबसे पहला बात आता है क्लासलेस सोसाइटी का, जो कि इसका एक बहुत बड़ा मतलब आइडिया है कम्युनिज्म का। हम कह सकते हैं, आगे हम कहेंगे इंशाल्लाह कि फेलियर का सामना रहा है इनको या ये कामयाब हुए दुनिया में इम्प्लीमेंट होने में। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें ये एक पॉइंट है क्लासलेस सोसाइटी। दूसरी जो है इसमें सबसे बड़ी पॉइंट कम्युनिज्म में कि आप जो काम करेंगे वो आप अपने ताकत के हिसाब से करेंगे, मतलब जो एबिलिटीज है आपके, आप उसके हिसाब से काम करेंगे और जो रिवार्ड आपको मिलेगा वो आपके नीड के हिसाब से मिलेगा। मतलब इधर इक्विटी पर वो ज़्यादातर फोकस करते हैं। अब इक्विटी और इक्वलिटी इसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क है। इक्वली हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पर दो चीज़ें बराबर बांटनी, और इक्विटी हम उसको कहेंगे कि जिसकी जितनी नीड है, मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हुई। तीसरा चीज़ जो है कम्युनिज्म में, अगर हम देखें पॉइंट बाय पॉइंट देखें, तो तीसरा चीज़ इसमें है कि नो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, मतलब आप अपने बच्चों को अमीर नहीं बना सकते। अगर आप एक अमीर आदमी है तो अगर आप चाहे कि उनको अपना जायदाद मतलब दे दे और वो भी अमीर बन जाए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। विरासत का कोई भी सिस्टम नहीं हो। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारे स्टेट के अंडर कंट्रोल होते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय स्टेट, नॉट बाय इंडिविजुअल और नॉट बाय एनी कैपिटलिस्ट। इसके अलावा अगर हम इसमें और आगे जाके देखें तो स्टेट का इसमें इतना इन्फ्लुएंस ही होता है कि जो बिजनेस होता है वो सिर्फ स्टेट का काम। स्टेट उन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जो इतना भी बिजनेस होगा, जितनी भी चीज़ें होगी वो स्टेट ही उसको मैनेज करेगा। नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब इसमें किसी तरह की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी कंसेप्ट भी नहीं है कि कोई कहे कि ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी। मार्केट प्लेस जितना भी होता है वो सब चीज़ें स्टेट कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम इसको देख और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब लोग में उसके मालिक होते हैं, लेकिन वो स्टेट के कंट्रोल होते हैं। अगर फैक्ट्रियाँ देख के, ज़मीनें देख के, तो वो सब चीज़ें स्टेट के अंडर कंट्रोल होती है और उसके जो मालिक होते हैं वो वही लेबर होते हैं जो उस फैक्ट्री वगैरह को चलाते हैं। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये है इधर कि कम्युनिज्म आया किधर से, मतलब कम्युनिज्म की बर्थ किसने की, किधर हुई और ये किस तरह हमने देखा कम्युनिज्म को और ये आइडिया किसने पेश की। तो अगर हम देखें तो 1848 में कम्युनिज्म, जो कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक के नाम से एक बुक लिखा था कार्ल मार्क्स ने, तो इसलिए कार्ल मार्क्स को कम्युनिज्म का फादर भी कहा जाता है और ये कम्युनिज्म का जो आइडिया है उसी ने पेश किया है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक कम्युनिज्म क्या था, तो अगर हम इन चीज़ों को जानें तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक कम्युनिज्म ये होंगे कि प्री हेल्थ होगा, प्री एजुकेशन होगा, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होंगी, एक क्लासलेस सोसाइटी होंगी। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। वो कह रहा था कि सबके पास सब चीज़ें होंगे और कोई भी किसी को मतलब एक्सप्लॉइट नहीं करेगा जिस तरह से। अब ये चीज़ें वो कह क्यों रहा था, असल ये भी एक सवाल है। तो उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और लोग मतलब एक किस्म से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। वो मजदूर जो थे, कारखानादार उनसे ज़्यादातर काम कराते थे और उनसे काम ज़्यादा लेते थे और फ़ायदा उनको कुछ भी नहीं होता, मतलब सारा फ़ायदा कारखानादारों को मिल जाता था। लेकिन मजदूर एक किस्म से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उस टाइम पेश की थी। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये सब चीज़ें कम्युनिज्म में होनी चाहिए। उसके मुताबिक कि एक दिन एक रिवोल्यूशन आएगा और ये जो जितने भी कारखानेदार है ये सब वर्किंग क्लास इन पर मतलब फोर्स कर देगा और वो उन पर
آگے آ جائیں گے اور ان کو اوور تھرو کر دیں گے. تو یہ کارل مارکس کا کمیونسٹ مینیفیسٹو میں یہ کمیونزم کا آئیڈیا تھا. لیکن اب یہ کمیونزم دنیا میں پریکٹیکل میں تبدیل ہوئی کہ نہیں؟ اصل میں اب یہ سوال صرف رہ جاتا ہے کہ کمیونزم دنیا میں پریکٹس کبھی ہوئی ہے یا نہیں. سب سے پہلا اس میں آتا ہے رشین ریولوشن آف 1917. تو اس میں جو کمیونسٹ ورک کرتے جن کا لیڈر تھا لینن، ان لوگوں نے اپنے جو مونارک تھا اس ٹائم کا، روس کا زار نام تھا اس کا، تو ان لوگوں نے اس کو اوور تھرو کیا. اور لینن تھے جس نے فرسٹ ٹائم روس میں کمیونسٹ آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیا. اس ٹائم اس نے لیبر رائٹس نکالے کہ مطلب لیبرز کو کیا رائٹس دیے جائیں گے، لیبر کا کیا کام ہوگا، کتنا کام کرے گا. اگر ہم دیکھیں یہ جو 7 دن والا سسٹم ہے کہ مطلب اب دیکھیں 5 دن کام ہوگا اور صرف 8 گھنٹے کام ایک مزدور کرے گا، تو یہ سب چیزیں اس ٹائم لینن نے انٹروڈیوس کی دنیا کو. اور اگر ہم دیکھیں تو آج بھی وہ چل رہا ہے، اسی حساب سے 8 گھنٹے کام ہوتا ہے مزدور کا، اور ایک قسم سے 5 دن ہفتے میں وہ کام کرتا ہے. تو ایک قسم سے اس نے مزدوروں کے لیے یہ رائٹس دیے، کمیونسٹ آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کیا. اب آگے اس نے کیا کیا تو جانتے ہیں آگے. لینن نے جو زمیندار تھے، بڑے بڑے جو لینڈ لارڈ تھے، ان سے زمینیں لے کے ورکنگ کلاس اور جو لیبر تھے ان کے حوالے کر دیے. اس کے علاوہ اس نے جتنی بھی فیکٹریاں تھی وہ سارے نیشنلائز کر دیے اور ایک قسم سے سب چیزیں اپنے کنٹرول میں لے آئے. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بٹو واز دا فرسٹ مین جس نے یہ سب چیزیں کیے تھے. مطلب اس نے بھی، اگر ہم دیکھیں ذرا پاکستانی ہسٹری کو، تو اس نے بھی کارخانوں کو نیشنلائزڈ کیا تھا. جو جاگیردار تھے ان سے زمینیں لے کے عام لوگوں میں تقسیم کیے تھے. تو لینن نے اس ٹائم یہ کام کیا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ لینن کا اور مارکس کا پوائنٹ آف ویو کدھر ڈفرینٹ تھا، تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو لینن والا پوائنٹ آف ویو تھا تو وہ مارکس سے بالکل ہی ڈفرینٹ تھا، زیادہ تر مطلب واضح ڈفرینٹ تھا مارکس سے. مارکس کے مطابق جو مینز آف پروڈکشن ہوں گے، جتنے کارخانے ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا، اس کے جو مالک ہوں گے، جو کنٹرولر ہوں گے، وہ مزدور ہی ہوں گے. لیکن ادھر بالکل الٹا ہی چل رہا تھا، ادھر اسٹیٹ ہی سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا تھا اور ایک قسم سے ون پارٹی اسٹیٹ ادھر آ گیا تھا. مطلب ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی تھی، کمیونزم ایک ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو چکی تھی. تو پھر جب 1924 میں لینن کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اسٹیلن. اب اگر ہم اسٹیلن والے کو دیکھو تو اسٹیلن اور بھی مارکس کے پوائنٹ آف ویو سے پار ہوئے جا رہا تھا، مطلب وہ اور بھی ڈیفرینشیٹ تھا مارکس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اسٹیلن کا سب سے بڑا کام یہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ جو فیکٹریز ہے ان کی پروڈکشن کو ہم کسی طریقے سے بڑھائے. مطلب جو اس ٹائم جو اکنامک سسٹم تھا وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو ہم اس کی پروڈکشن کو زیادہ کر کے ان سے فائدہ لے سکے. تو وہ پھر سے ان مزدوروں کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا، ایک قسم سے ان سے زیادہ کام لے رہا تھا. تو مارکس نے جو بات کی تھی کہ مطلب مزدوروں سے جو کیپیٹلسٹ ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے انہیں، تو لینن بھی ایک قسم سے یہ کام شروع کر گیا. اکنامک کنڈیشن جو تھے، معاشی حالات وہ بڑے خراب ہو چکے تھے، ملینز آف پیپل جو تھے وہ مر گئے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اسٹیلن کے اس کمیونزم کو، اس آئیڈیالوجی کو اسٹیٹ کیپٹلزم کے نام سے بھی پکارتے تھے. اب روس میں تو کمیونزم ایک قسم سے شروع تھی، کمیونزم کے نام سے ایک قسم سے ڈکٹیٹرشپ چل رہا تھا. تو اس کے بعد جی آتے ہیں ماؤ، اسٹیلن کے بعد آتے ہیں ماؤ جو کہ سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ تھا. مطلب یہ بہت ہی ایکسٹریم لیول میں کمیونزم کو لے گیا. ماؤ کا ایک بہت ہی مشہور ڈائلاگ تھا، اس کے مطابق آل پولیٹیکل پاورز کم فرام دا بیرل آف گن. مطلب وہ ایک قسم سے بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ بندہ تھا اور وہ بھی ایک قسم سے ڈکٹیٹرشپ وہ تو اتنا زیادہ مطلب ڈکٹیٹر بن چکا تھا کہ جو لوگ کمیونزم کے خلاف ہوتے تو ان کے پکڑ کر مار دیتے کہ مطلب جی یہ جو ہمارا کمیونزم ہے آپ اسی کے حق میں ہوں گے. اور وہ ایک قسم سے بالکل ڈکٹیٹرشپ کا نظام بن چکا تھا. وہ لوگوں کو مارتے تھے اگر کوئی اسٹیٹ کے خلاف کچھ کہے، بادشاہ کے خلاف کچھ کہے. تو ان لوگوں نے اس طرح سا ایک غلط فائدہ اٹھایا پریکٹیکل میں کمیونزم کا اور اس کمیونزم کو ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل کر دیا. لیکن دوستو اگر ہم دیکھیں کہ کمیونزم کے کچھ سکسیسفل آئیڈیاز ہے بھی اس معاشرے میں کہ نہیں. مطلب کمیونزم تو چلو ایک آئیڈیا تھا، وہ تو پریکٹیکل میں بھی آ گیا، لیکن آج کی دنیا نے، ڈیولپ کنٹریز نے کمیونزم سے اس طرح کا کچھ آئیڈیا بھی لیا ہے جو کہ واقعی کامیاب تھی.
تو جی ہاں دوستو، اس میں کچھ آئیڈیاز ہے جو کمیونزم نے آج کے دنیا کو دیے. اس میں سب سے پہلے جو کلاس لیس سوسائٹی آتا ہے، مطلب جو ایک کلاس لیس سوسائٹی، کوئی بھی کسی سے بڑا نہیں ہوگا، سب کے پاس سب کچھ ہوگا. تو یہ ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے آج کی دنیا میں. اگر ہم دیکھیں بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں کہ کلاس وغیرہ وہ ڈفرینس ختم ہو جائے اور سب ایک ہو جائے. اس کے علاوہ نو انہیریٹنس، مطلب وراثت کا نظام ختم کر دیا. اب اگر وراثت نہیں ہوگا تو اور کوئی مطلب کرپشن نہیں کرے گا، زیادہ پیسے نہیں بنائے گا. اس کے حساب سے یہی ہوگا کہ اگر میں اتنے زیادہ پیسے بنا لوں تو میں اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتا، تو میں کس کے لیے اتنے پیسے بناؤں. اس کے علاوہ یہ ہوگا، اگر ہم آج بھی ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں تو اگر ادھر کوئی بھی بندہ اپنے بچوں کو اپنا انہیریٹنس دینا چاہے، وراثت دینا چاہے، تو اس پر ایک بہت بڑا ٹیکس لگایا جاتا ہے. مطلب کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی امیری گفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹیکس سے گزرنا ہوگا. اس کے علاوہ ورکر رائٹس کو اگر ہم دیکھیں، مطلب جو آج اگر ہم دیکھیں لیبر رائٹس، اور کوئی لیبر کے لیے آواز اٹھاتا ہے ایک قسم سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، جس طرح ہم نے بات کی 5 دن صرف ہفتے میں، تو ورکر رائٹس جو بتائے گئے تھے کمیونسٹ آئیڈیاز میں، تو وہ بڑے اچھے ہیں آج کل کے لیے. یہ ایک سکسیسفل آئیڈیا ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پری ہیلتھ اور پری ایجوکیشن، تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کنٹریز میں بھی، ڈیولپڈ کنٹریز میں آپ کہیں بھی جائیں تو ادھر پری ہیلتھ اور پری ایجوکیشن یہ سب چیزیں آ رہی ہے. تو یہ ہم ایک قسم سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز ہم نے کمیونزم سے ہی لی ہے. لیکن دوستو، اگر ہم کمیونزم کی فیلئر پر بات کریں کہ مطلب کمیونزم کے فیلئر کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور ایسے کون سے پوائنٹس ہیں کمیونزم میں جو کہ کمیونزم کے فیلئر کے اسباب بنے. تو دوستو، اگر کمیونزم کی فیلئرز میں ہم دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے ایبیلٹیز کے حساب سے کام کر سکتا ہے اور اس کے جو ریوارڈ ہوں گے وہ اس کے نیڈز کے مطابق ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی کہے گا کہ یار مجھے تو میرا حصہ مل رہا ہے برابر، تو میں کیوں زیادہ کام کروں، کیوں میں ان کو فائدہ پہنچاؤں. مطلب اگر آپ کو وہ سب چیزیں مل رہے ہیں تو آپ کو کمپٹیشن ختم ہو جاتی ہے مارکیٹ پلیس میں. تو یہ سب چیزیں، یہ ہم اسے ایک فیلئر آف کاسٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کمیونزم پھیل ہو سکتی ہے. اور واقعی ہے کہ ہر کوئی چاہے گا کہ یار میں تو کام کر رہا ہوں. اب اگر کوئی زیادہ کام کر رہا ہے اور اس کو کم مل رہا ہے تو وہ کہے گا کہ یار میں کیوں اتنا زیادہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بات ہوئی ہے کلاس لیس سوسائٹی کی. تو یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے کہ کلاس لیس سوسائٹی وہ سب لوگ ایک ہو مطلب. لیکن اس میں ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مطلب جو ریزن آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر پاور ویکیوم بن جاتا ہے. مطلب پاور کی ایک جگہ خالی بن جاتی ہے کہ ڈومیننسی کس کے پاس ہوگی، کون ان سب چیزوں کو لیڈ کرے گا، ڈومیننٹ کرے گا. تو پاور ویکیوم ختم ہو جاتا ہے، کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تھی اس کی فیلئرز جو کہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کمیونزم پھیل رہی اور یا پھیل ہو سکتی ہے. تو یہ تھی دوستو کمیونزم. انشاءاللہ اگلے ویڈیوز ہم اس طرح کی اور مارکسزم وغیرہ بہت سے تھیوریز ہیں ان پر بھی بنائیں گے. لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے اور ہمیں سپورٹ کیجیے.